میں بیڈ پہ سوؤں گی، تم جا کے زمین پہ لیٹو۔ ارمغان کو بھی بڑا غصہ آیا۔ تب تک وہ اپنا تکیہ درست کر کے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی۔ ارمغان نے زمین پہ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ کی دوسری جانب پھینکا۔ کمرہ میرا ہے، اس لیے میں بیڈ پہ ہی سوؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ بھی دھڑام سے بیڈ پہ لیٹا، لیکن ہیرا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہ مت بھولو کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے، یہاں کی ہر چیز میرے باپ کی خریدی ہوئی ہے، تمہارا باپ تو تمہیں ویسے بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ سن کے ارمغان کا غصے سے برا حال ہوا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور صفدر صاحب کا نمبر ملا دیا۔ یہ دیکھ کے ہیرا گھبرائی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کس کو فون کر رہے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں میں کس کو فون کر رہا ہوں۔ صفدر صاحب بیچارے نیند میں تھے۔ بمشکل آنکھیں کھول کے فون اٹھایا۔ ارمغان کا نمبر دیکھا تو حیران ہوئے۔ فوراً سے فون اٹھایا۔ ہیلو ارمغان بیٹے، کیا ہوا؟ بڑے ابا، ہیرا کہہ رہی ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے، تو یہاں کی ہر خریدی ہوئی چیز آپ کی ہے، اور میرا اپنے ہی کمرے پہ کوئی حق نہیں ہے۔ کہہ رہی ہے کہ تم زمین پہ سو، تمہاری اوقات زمین پہ سونے کی ہے، تم میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ ایک کی 10 کر کے ارمغان نے صفدر صاحب کو سنا دی۔ ہیرا تو اس کی بات سن کے حیران ہوئی۔ یہ سب سن کے صفدر صاحب کو غصہ آیا۔ کیا؟ میری بات کرواؤ ہیرا سے۔ صفدر صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ زبیدہ بیگم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ارمغان نے فون ہیرا کی طرف بڑھا دیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے فون اس کے ہاتھ سے پیچھے کر چکی تھی۔ میں اسپیکر آن کر دیتا ہوں، آپ نے جو کہنا ہے کہہ دیں، کیونکہ وہ بات نہیں کر رہی ہے۔ ارمغان بھلا کیوں بدتمیزی برداشت کرتا؟ اگر یہ گھر اس کے تایا کا تھا تو اس نے بھی تایا کی ہر کہی ہوئی بات کو پورا کیا تھا، ان کے ساتھ کام کاروبار بھی کر رہا تھا، تو پھر وہ کیوں تانے سنتا؟ ارمغان نے فون اسپیکر پہ ڈالا اور صفدر صاحب بہت غصے سے بولے، ہیرا یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شوہر سے اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ اگر مجھے تمہاری کوئی اور شکایت ملی تو یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیٹی ہو۔ خبردار جو تم نے ارمغان کے ساتھ بد زبانی کی یا بدتمیزی کی، سوری بولو اور فون اسپیکر پہ ہی رہے گا۔ ارمغان نے چور نظروں سے ہیرا کی طرف دیکھا جو اسے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ غصے کے مارے ہیرا کا سانس پھول رہا تھا۔ سوری، وہ دھیرے سے بولی۔ صفدر صاحب کہنے لگے، زور سے بولو، مجھے آواز نہیں آئی۔ آئی ایم سوری ارمغان، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہیرا نے یہ کہا۔ ارمغان نے فون بند کر دیا۔ سن لیا تم نے میری کتنی اہمیت ہے اس گھر میں، آئندہ مجھ سے بدتمیزی مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ارمغان نے تکیہ درست کیا، لیٹ کے کروٹ ہیرا کے مخالف سمت کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیرا کا دل چاہا کہ تکیہ پکڑے اور ارمغان کے منہ پہ رکھے اور زور سے دبا کے اسے جان سے مار ڈالے۔ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ شادی ہوگی تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ کتنا تنگ کرتا تھا وہ اسے، اور اب وہ ساری زندگی تنگ کرے گا۔ اسے ذرا بھی اپنے کیے پہ افسوس نہیں تھا، ورنہ یوں اس کے باپ سے اس کی شکایت نہ لگاتا۔ بہرحال کمرے میں کوئی صوفہ نہیں تھا اور زمین پہ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بیچ میں بہت سے کشن رکھ کے وہ بھی مخالف سمت اپنا رخ موڑ کے سو چکی تھی۔ صبح ہیرا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک کشن کو ارمغان نے اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھا ہوا تھا، ایک کو اپنے تکیے پہ اپنے سر کے نیچے، اور 2 کشن کو سینے سے لگا کے ہاتھ اس کے گرد حائل کیے ہوئے تھے۔ منہ کھولے بے خبر سو رہا تھا۔ ہیرا اٹھ کے واش روم گئی، دانت صاف کیے، ہاتھ منہ دھویا، اور ابھی نیچے کا زینہ اترنے ہی والی تھی جب ارمغان کی پکار پہ اسے رکنا پڑا۔ ہیرا، میرے کپڑے استری کیے ہیں کہ نہیں؟ کتنی خوش تھی نا وہ کل کہ یہ آواز اسے دوبارہ سنائی نہیں دے گی، اور ارمغان بھی عادت سے مجبور تھا۔ بند آنکھوں سے سب سے پہلے اسے یہی پکارنے کی عادت تھی۔ یہ تک دماغ سے محو ہو چکا تھا کہ رات کو ہوا کیا ہے۔ وہ دوبارہ سے کمرے میں آئی۔ کیا اونچی اونچی آواز میں چیخ رہے ہو؟ اپنے کپڑے خود استری کرو، میں نہیں کروں گی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ روز کرتی ہو نا، آج کیوں نہیں کرو گی؟ اس لیے کہ ابھی میں نئی دلہن ہوں، وہ بے دھیانی میں بول پڑی۔ یہ سن کے ارمغان کی پوری آنکھیں کھلیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔
وہ ہاتھ باندھے رخ بدلے کھڑی تھی، ماتھے پہ بل تھے۔ ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈال کے ہنسنے لگا۔ ہیرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں کوئی کارٹون ہوں کیا؟ بیڈ سے اٹھ کے لحاف اس نے ایک طرف پھینکا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو تم نے مان لیا کہ تم دلہن ہو، اس کا مطلب مجھے بھی تم دلہے کے طور پہ قبول کر چکی ہو۔ ویری انٹرسٹنگ۔ ایک ہی رات میں تو ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ لڑکیاں آج کل کی کتنی تیز ہے نا۔ وہ اس کی بات کا غلط مطلب لے چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ اب ہیرا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات بنائے۔ ہاں ہاں بولو بولو نا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ضد چوئی، پیر پٹکتے ہوئے کہنے لگی کچھ نہیں۔ پھر الماری میں سے اس کے کپڑے نکالے، کمرے سے باہر جانے لگی۔ سنو، پراٹھا کھاؤں گا میں، وہ بھی چیز پراٹھا، پتہ ہے مجھے۔ پہلے اس نے آنسو بہاتے ہوئے اس کے کپڑے استری کیے۔ میری قسمت میں بس اس شخص کی غلامی لکھی تھی، پہلے بھائی بن کے غلامی کرواتا رہا، اب شوہر بن کے۔ کیا مصیبت ہے، کیا میری قسمت میں یہی گھر رہ گیا تھا؟ کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں نا وہ لڑکیاں جن کا میکہ بھی الگ ہوتا ہے اور سسرال بھی الگ ہوتا ہے۔ میکے سے تنگ آتی ہیں تو سسرال آ جاتی ہیں، سسرال سے تنگ آتی ہیں تو میکے چلی جاتی ہیں، اور میں کہاں جاؤں؟ مجھے بس یہیں رہنا ہے۔ اس کے کپڑے پریس ہو چکے تھے، اس نے بیڈ پہ رکھ دیے۔ اس وقت تک وہ واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ نیچے آئی، پراٹھا بنانے لگی تو زبیدہ بیگم نے منع کر دیا۔ ارے رہنے دو، میں بنا لیتی ہوں۔ نہیں امی، میں خود بنا لوں گی، آپ رہنے دیں، میں کون سا غیر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ارمغان کو میرے ہاتھ کا ہی پراٹھا پسند آتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے بیٹی کے سر پہ پیار دیا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ خراب موڈ کے ساتھ اس نے پراٹھا بنایا، تب تک وہ نیچے آ گیا تھا۔ غصے سے ہیرا نے اس کے سامنے پراٹھا رکھ دیا جو کہ بیچ میں سے تھوڑا جل گیا تھا۔ کب عقل آئے گی تمہیں؟ سسرال جا کے باتیں سنواؤ گی ہمیں؟ وہی روز کا جملہ جو وہ اسے کہتا تھا، لیکن پھر ایک دم ہی چپ ہونا پڑا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے ساری زندگی یہیں رہنا، یہیں جینا، یہیں مرنا ہے، سمجھے نا؟ آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ کہہ کے وہ کچن میں چلی گئی۔ کچھ افسوس تو اسے بھی ہوا تھا، کیا کچھ نہیں سوچا ہوا تھا اس نے، اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ برا تو دونوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس کے لیے نکلتا، صفدر صاحب نے کہا کہ آج تم دونوں کا ولیمہ ہے، اس لیے آفس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے مینیجر کو کہہ دیا ہے، وہ سنبھال لے گا۔ جیسی بارات گزری تھی ولیمہ بھی گزر گیا۔ وہ بالکل ویسے ہی رہتی تھی جیسے شادی سے پہلے رہتی تھی، بلکہ دونوں کا ہی رویہ ویسا ہی تھا، بات بات پہ لڑنے جھگڑنے والا، ایک دوسرے کو صفدر صاحب کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے جیسے پہلے رہتے تھے۔ لیکن ابھی تک موقع صرف ارمغان کو ہی مل رہا تھا۔ وہ کبھی کوئی فرمائش کرتا، کبھی کوئی فرمائش کرتا۔ جب وہ جل بھن کے اس کی فرمائش کی ہوئی چیز میں نمک مرچ زیادہ کر دیتی تو وہ صفدر صاحب کو شکایت لگاتا۔ بڑے ابا، آپ کھا کے دیکھیں، ایسے بناتی ہے یہ پاستا، جب اپنے لیے بناتی ہے تو بہت مزے کا بناتی ہے، کھائیں اسے، ذرا کھا کے دیکھیں۔ ہیرا باپ کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گئی تھی۔ بابا میں تھک گئی تھی۔ لو، بڑے ابو یہ ایک اور جھوٹ بول رہی ہے، اصل میں نا اس کا دل ہی نہیں چاہتا میرے کام کرنے کو، یہ کہہ کے موڈ خراب کر کے بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے لیے پیزا منگوا لو، صفدر صاحب نے بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زبیدہ بیگم پھر سے ہیرا کو سمجھانے لگی، شکر کرو کہ گھر کا بچہ ہے، تمہیں کچھ کہتا نہیں ہے، اور ہم بھی تمہاری ہر خامی کو چھپا لیتے ہیں۔ سسرال جاتی تو لگ پتا جاتا، ساس الگ باتیں سناتی اور سسر الگ سے۔ امی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو شخص ہے نا یہ اکیلا کافی ہے، اور آپ لوگ ہیں نا، میرے ماں باپ کم ہیں اور میرے ساس سسر زیادہ ہیں۔ اپنا دل جلا کے اس نے برتن اٹھائے اور کچن میں چلی گئی، ساتھ ساتھ آنسو بہاتی رہی، ساتھ ساتھ برتن دھوتی رہی۔ جب اوپر آئی تو دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے پیزا کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا صفدر صاحب کو اس کی شکایت لگانے کا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس قدم بڑھانے لگی۔ ارمغان کو لگا کہ اب وہ پیزے پہ اٹیک کرے گی۔ اس نے جلدی سے پیزا کا باکس اپنے قریب کیا، لیکن ہیرا اس کا فون چھین چکی تھی۔ ہیرا کی بچی، میں تمہاری جان نکال لوں گا، میرا موبائل واپس کرو۔ سارے فساد کی جڑ نا یہ موبائل ہے، اس موبائل کے چھیننے پہ ہی میری زندگی برباد ہوئی تھی۔
اب دیکھو تمہاری کیسے کرتی ہوں، جا کے بابا کو بتاتی ہوں کہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو۔ یہ سن کے ارمغان کا رنگ اڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کے 2 قدم میں اس کے پاس پہنچا اور اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ تبھی پاؤں میں کیچپ کا خالی ساشے آیا جسے ارمغان نے کیچپ پیزے پہ ڈال کے پھینک دیا تھا، اور اسی سے اس کا پاؤں سلپ ہوا، خود بیڈ پہ گرا، اور چونکہ اس کے ہاتھ میں ہیرا کی کلائی تھی وہ بھی بے ساختہ اس کے اوپر گری۔ اور ایسا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ دونوں ہی بیک وقت ایک دوسرے کی نظروں میں کھو گئے، لیکن چند لمحوں بعد دونوں نے ہی نظریں چرا لی تھیں۔ ابھی بھی ارمغان کا موبائل ہیرا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن ارمغان کی تو جیسے سٹی گم ہوئی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، نہ اٹھ پایا نہ اسے روک پایا۔ یہ کیا ہوا تھا مجھے؟ سینے میں ادھم مچاتی دل کی دھڑکنوں کا شور سن کے وہ گھبرایا تھا، اور دوسرا خوف اسے اس بات کا ستایا کہ اب اس کی شامت پکی ہے۔ اور ہوا بھی یہی تھا۔ نیچے سے صفدر صاحب کی دھاڑ دار آواز سنائی تھی، ارمغان نیچے آؤ۔ مر گئے یار۔ جتنا صفدر صاحب دونوں سے پیار کرتے تھے، ان کی غلطی پہ انہیں مارتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے۔ ارمغان جب نیچے گیا تو کہنے لگا، بڑے ابا جھوٹ بول رہی ہے یہ، میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ صفدر صاحب نے نمبر ملایا اور موبائل کو اسپیکر پہ رکھ دیا۔ اب اس کے ہوش اڑنے لگے۔ فون اسی لڑکی نے اٹھایا تھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیسے ہو؟ کس نے فون پکڑ لیا تھا تمہارا؟ تمہاری اس نک چڑی نے جو تمہارے گلے پڑ گئی ہے، وہ بھی زبردستی۔ یہ سن کے ہیرا کے آنسو گرے۔ دیکھ لیا آپ نے، آپ کو صرف مجھ میں عیب نظر آتا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، میری برائیاں کرتا ہے۔ صفدر صاحب کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ اب ارمغان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کا کان پکڑ کے مڑوڑ دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں صرف اپنی بیٹی کی غلطی پہ اسے ڈانٹوں گا۔ آج کے بعد اگر کسی بھی لڑکی سے تم نے بات کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ارمغان، مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ جی بڑے ابا، آئندہ آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ کمرے میں جاتے ہی بیڈ پہ بیٹھ کے کشن اٹھا کے اس نے دروازے کے پاس پھینکا۔ تبھی ہیرا نے دروازہ کھولا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری شکایتیں لگانے کا، مزہ آیا تمہیں؟ اس کی بات جلتی پہ تیل کا کام کر گئی۔ شٹ اپ، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، ادھار تو میں نے کبھی کسی کا نہیں رکھا، اور یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ بہرحال وہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے کشن اٹھا کے بیڈ کے بیچ میں دیوار بنانے لگی۔ حالانکہ روز ہی بناتی تھی، لیکن پہلی بار ارمغان نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنایا ہوا تھا، 2 لٹیں اس کے چہرے پہ چھول رہی تھیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ اسے کچھ پل دیکھتا ہی رہا اور پھر خود کو جھٹک کے لیٹ گیا۔ چند روز اس کے بڑی بے چینی سے گزرے۔ بار بار نظریں ہیرا پہ بے اختیار سی اٹھتی تھیں، اور پھر وہ خود کو سرزنش کرنے لگتا۔ لیکن کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں جن پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب اپنی کیفیت سے وہ تنگ آ گیا تو آفس سے سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا تھا، جو شادی شدہ تھا، 2 بچوں کا باپ تھا، اور ارمغان کا بہترین دوست تھا۔ کئی بار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر بھی آ چکا تھا اور اس کی اس سچویشن سے بھی واقف تھا۔ ارمغان کو بنا اطلاع کے اپنے گھر دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ ارے واہ، تمہیں تو منت سماجت کر کے بلانا پڑتا ہے، آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ ہاں بس بھول گیا، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ کیسر اسے اندر لے گیا۔ اس کی بیوی نے بھی سلام کیا، چائے بنانے چلی گئی۔ بولو کیا بات ہے؟ نہیں یار، یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی ہے، کچھ پرسنل بات ہے۔ یہ سن کے کیسر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اچھا، ایسی بھی کیا پرسنل بات ہے؟ یار ہے نا، بہت مشکل میں ہوں، کہیں اکیلے بیٹھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چائے پی لیں پھر چلتے ہیں۔ کیسر کی بیوی چائے رکھ کے جا چکی تھی۔ رملا تم بچوں کو سلاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، اور اپنے کمرے میں رہنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی بیوی کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا۔ ہاں اب بولو۔ کیسر اب مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ یار تجھے پتا ہے نا، ہماری شادی حادثاتی طور پہ ہوئی ہے، اور پہلے وہ میرے لیے کیا تھی، مطلب ٹھیک ہے ہم کزنز تھے، لیکن ایک دوسرے کو ساری زندگی بہن بھائی ہی سمجھتے تھے۔ ہاں مجھے پتا ہے،
لیکن اب تو نکاح ہو گیا ہے نا، اور میرے خیال سے مہینہ بھی گزر گیا ہے، تو تم دونوں کے بیچ ابھی تک کیا؟ ہاں یار، ہم دونوں کے بیچ ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ کیسر نے حیرت سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ یار اسے دیکھتا ہوں تو بہنوں والی فیلنگ آتی ہے، ارمغان بے بسی سے بولا تھا، اور کیسر کی ہنسی بے اختیار تھی۔ تو دانت نکال رہا ہے یار، میں ساری زندگی یوں نہیں رہ سکتا، میں یہاں تم سے اپنی پریشانی شیئر کرنے آیا ہوں، لطیفہ نہیں سنایا ہے میں نے۔ دانت اندر رکھو، تھپڑ مار دوں گا یار۔ وہ بری طرح سے زچ ہوا تھا کیونکہ اپنی بدلتی ہوئی کیفیات سے پریشان تھا۔ ظاہر سی بات ہے، تم اس سے لڑو گے جھگڑو گے تو یہی سب کچھ ہوگا نا۔ پیار سے بات کیا کرو اس سے، جیسے مرضی بات کر لو، وہ ایک ہی انداز میں بات کرتی ہے، وہ کچھ الگ سے سوچتی ہی نہیں ہے۔ ابھی گھر جاؤں گا نا، سر جھاڑ منہ پھاڑ اسی حلیے میں ہوگی جس میں اسے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ مطلب کچھ ڈفرینٹ نہیں کرتی ہے، کچھ ڈفرینٹ کرے تو پھر شاید۔ اور پھر مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اس سے اپنی بات کا اظہار کر دیا تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہے گی کہ میں اس پہ غلط نظر رکھتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ارمغان کی باقی باتیں کیسر نے بڑی خاموشی سے سنی۔ ہیرا سے رملہ کی اچھی دوستی ہے، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن پہلا قدم مرد کو بڑھانا پڑتا ہے، اسے تم احساس دلاؤ گے کہ تم اس کے کیا لگتے ہو۔ بہرحال کیسر نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ نہ وہ پہلے تمہاری بہن تھی اور نہ اب ہے۔ اگر تم اسے ابھی تک یہ کچھ سمجھتے آئے تھے تو تم غلط کرتے آئے تھے، اور اب جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، بلکہ ہیرا کو احساس دلانا چاہیے۔ وہ گھر آیا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کھانا بھی کھا کے آیا تھا۔ اسے 12 ساڑھے 12 بج چکے تھے اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صفدر صاحب زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور ہیرا ارمغان کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹیبل پہ ویسے ہی کھانا رکھا ہوا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ پھیلا کے وہ سو چکی تھی۔ جب ارمغان لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے یوں سوتا دیکھ کے کچھ دیر وہ دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پہ اڑتی ہوئی بالوں کی لٹوں کو جیسے ہی شہادت کی انگلی سے پیچھے کرنا چاہا، وہ ہڑبڑا کے اٹھی، جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ تمہاری ملازمہ ہوں میں جو تمہارا انتظار کرتی رہا کروں؟ کہاں دفع ہو گئے تھے تم؟ ذرا بتاؤ نا مجھے۔ اس کا وہی انداز تھا جیسے آج تک اس سے بات کرتی آئی تھی۔ کھانا کھا کے آیا ہوں۔ تو فون کر کے منہ سے پھوٹ نہیں سکتے تھے کہ تم کھا کے آؤ گے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تو کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ بڑے ضبط سے ارمغان نے پیار سے بات کی، شاید کیسر کے سمجھانے کا نتیجہ تھا۔ میں کیوں تمہارے لیے بھوکی رہنے لگی؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی، اور وہ بھی امی نے کہا تھا، ورنہ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ سالن کا باؤل اور ہاٹ پاٹ اٹھا کے کچن میں لے گئی۔ اس سے کروں میں محبت سے بات؟ اوقات ہے اس کی محبت والی؟ پیر پٹختا ہوا وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا تھا۔ آتے ہی اپنے جوتے اتار کے ایک طرف رکھے، کپڑے تبدیل کیے اور اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ وہ اوپر آئی تو جمائیاں لے رہی تھی، آدھی نیند میں تھی، پھر کشن بیچ میں رکھے اور اپنے تکیے پہ لیٹ گئی۔ لیکن آج ارمغان کو بیچ میں رکھے کشن زہر لگ رہا تھا۔ وہ لیٹتے ہی سو چکی تھی۔ آہستہ سے اس نے سارے کشن اٹھا کے سائڈ پہ رکھے اور اپنا تکیہ ہیرا کے تکیے کے بالکل ساتھ جوڑ لیا، خود بھی آگے ہو کے لیٹ گیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو بڑی نرمی سے چھونے لگا، اس کے رخساروں کو، آنکھوں کو، اور پھر ہونٹوں کو۔ دل اب بڑی عجیب عجیب سی خواہشیں کرنے لگا تھا، نظریں خود بخود بے اختیار سی ہونے لگی تھی۔ جان بوجھ کے ارمغان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیرا کی آنکھ کھلی، دیکھا تو بیچ میں سے کشن غائب تھے اور وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کے سو رہا تھا۔ ہیرا نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا کہ اسے اٹھنا پڑا۔ تم نہ اپنی حد میں رہا کرو، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ جھنجھلا کے بولی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ مجھے کیا پتا نیند میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہاں تو ہوش میں رہا کرو نا، سمجھے نا؟ پھر دوبارہ سے اس نے کشن اٹھائے، بیچ میں دیوار کی طرح رکھ دیے اور خود اس کی مخالف سمت کروٹ لے کے سو گئی۔
کیا کروں یار میں، اس کے ساتھ کیسے جاؤں، اس کے قریب ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہے، اسے کیا کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اگلے روز رملہ اور کیسر ان کے گھر آئے اور ہیرا بہت خوش تھی۔ اچھا کیا رملہ بھابھی کہ آپ آ گئے، وہ بچوں کو پیار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں ہم تو آ گئے، بہت بار میں نے کہا ارمغان بھائی سے کہ تمہیں لے کے آئیں، لیکن وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، میں نے سوچا میں ہی تم سے مل کے آ جاؤں۔ ہاں وہ لائے گا مجھے، خود کو سیر و تفریح سے فرصت ملے تو میں یاد آؤں نا۔ اچھا خیر بچے کیا کھائیں گے شوق سے، میں بنا دیتی ہوں، بس 1 گھنٹہ لگے گا، کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہہ کے ہیرا کچن میں آ گئی۔ رملہ بھی کچن میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ زبیدہ بیگم سے کہنے لگی آنٹی آپ جائیں، ہم دونوں مل کے بنا لیں گے۔ اصل میں تو وہ ہیرا سے بات کرنے آئی تھی، کیسر نے ہی اسے کہا تھا۔ ویسے بڑی اچانک سے تم دونوں کی شادی ہوئی۔ ہاں بدقسمتی تھی میری، ہیرا نے جل کے کہا اور پیاز کاٹنے لگی۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا، ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی اچھا ہو۔ کبھی کبھی قسمت کے فیصلے ہمیں ٹھیک نہیں لگتے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ نہیں مجھے پتا ہے میری قسمت کا یہ فیصلہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ہیرا کی بدگمانی عروج پہ تھی۔ ہیرا، ارمغان بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا تم انہیں سمجھتی ہو، اچھے ہیں وہ، اور اب وہ تمہارے شوہر ہیں۔ خدا کے لیے بھابھی کوئی اور بات کریں۔ اچھا چلو کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے تم نے؟ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی ہو۔ چلو چھوڑو اسے، کھانا میں بناتی ہوں۔ ارے آپ کیوں بنائیں گی، آپ مہمان ہیں۔ میں کوئی مہمان نہیں ہوں، بلکہ میں کیسر سے کہتی ہوں کہ باہر سے منگوا کے کھاتے ہیں، ان کی بھی تو ذرا جیب ہلکی ہو۔ کچن سے باہر آتے ہی رملہ نے کیسر سے کہا، کیسر آپ کھانا باہر سے آرڈر کر دیں، آج ہم کچھ نہیں بنائیں گے۔ کیسر کہنے لگا جی جناب، جو آپ کا حکم، بندے کی کیا مجال کے انکار کر سکے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ رملہ کہنے لگی ہاں ڈرامے کروا لو آپ سے۔ وہ ہیرا کو اوپر لے گئی، اسے خوبصورت سا فینسی جوڑا پہنایا، اس کا میک اپ کیا، چوڑیاں پہنائی، جیولری پہنائی، بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو یار، ایسے رہا کرو نا، ارمغان کا موڈ خود بخود ٹھیک رہے گا۔ ہیرا کچھ نروس سی لگ رہی تھی۔ میں ایسے کپڑے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں اچھے نہیں لگ رہے ہیں؟ بہت اچھی لگ رہی ہو، چلو آؤ۔ جیسے ہی رملہ اسے نیچے لائی، پہلی نظر ارمغان کی ہی اس پہ اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ گھبرائی گھبرائی سی ہیرا سیدھی اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیرا کی نظر جب اس پہ پڑی اور اسے یوں بے خود اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو نظر چرا گئی۔ کھانے کے دوران بھی ارمغان نے اپنی نظریں ہیرا سے نہیں ہٹائیں تھیں۔ کئی بار ہیرا کو خود پہ ارمغان کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، کئی بار اسے گھور بھی چکی تھی، لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ پہلے اس کی نظروں کی وارفتگی نے ہیرا کو پریشان کیا۔ کیسر اور رملہ کھانا کھانے کے بعد جا چکے تھے اور ارمغان اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ نہا کے نائٹ سوٹ پہنا، خود پہ پرفیوم لگانے لگا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج ہمت کر کے سارے فاصلے ختم کر دے گا۔ کچھ دیر بعد ہیرا بھی کمرے میں آ گئی، غصے سے ارمغان کو دیکھ رہی تھی، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ ارمغان اس کے قریب آ گیا۔ میں تمہارا نیکلس اتار دیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی اس کے نیکلس کو پکڑنے لگا، پیچھے ہٹو، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے نہیں پتا تھا تم اس قسم کے انسان ہوگے، ذرا بھی شرم نہیں ہے تم میں۔ اپنا نیکلس خود سے اتارتے ہوئے وہ بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کے انجان بنا۔ اچھا کیا کیا ہے یہ بھی میں بتاؤں؟ دیدے پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ مجھے کیوں آنے لگی شرم؟ اس میں کیا غلط ہے؟ اچھی لگ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا تمہیں دیکھوں۔ ہیرا جو لوشن ہاتھ میں نکال رہی تھی تاکہ میک اپ صاف کر سکے، اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے حیرت سے ارمغان کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جیسے ہی اپنے چہرے پہ لوشن لگانے لگی، ارمغان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ایسے اچھی لگ رہی ہو نا، یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیشو باکس میں سے رکھے ٹیشو نکالے اور ہیرا کے ہاتھ صاف کیے۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟
ارمغان میرا ہاتھ چھوڑو، مگر وہ اسے سامنے دیوار سے لگا چکا تھا۔ اسے بدتمیزی نہیں کہتے، کہہ رہا ہوں نا، ایسے اچھی لگ رہی ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ ہیرا تو اس کی باتیں سن کے، اس کی جرت دیکھ کے گھبرا گئی۔ ارمغان اپنی حد میں رہو، چھوڑو مجھے، تمہارے اور میرے رشتے میں حد ہی تو نہیں ہے، یہ تو شروع ہی حد پار کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ پھر کیا کروں، کیسے حد میں رہوں؟ اپنا چہرہ وہ ہیرا کے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں… وہ پہلی بار ارمغان کی جرت سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ورنہ کیا،